میں دعا گو ہاں کہ رب العالمین تہاڈا ساڈا مل بیٹھ کے بیان کرنا اور بیان سننا محض اپنی رضا واسطے قبول و منظور فرما کے اللہ ساری آخرت دی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کریم دی ذات نے قرآن پاک دے اندر ترے شکوے انسان کو کیتے ہیں۔ انہیں تین شکوے دا ذکر کرنے تو پہلے گزارش ہے کہ میں اور تسی اپنی زندگی دے اندر دیکھنا ہے کیا وہ تین شکوے سارے اندر تو نہیں پائے جا رہے، کیونکہ دنیا کا اصول ہے کہ اگر کسی انسان نو دوسرے انسان کو کوئی شکوہ ہوئے، شکایت ہوئے، اگر انسان اس نو دور کر دے تو اس دی ناراضگی اور اس دی شکایت اور اس دا شکوہ ختم ہو جاتا ہو۔ کہ اللہ کریم دی ذات نے جو شکوہ انسان کو کیتا ہے، اگر واقعی شکوہ سچ ہے اور یقیناً سچ ہے تو پھر انسان نو چاہیے کہ وہ شکوہ اللہ کریم دی ذات کا بھی ختم کر دے۔ اور دیکھو اللہ کریم دی ذات نے انسان کو کیا شکوہ کیتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تینوں دھوکھا دے دیتا ہے رب العالمین دی ذات دے بارے دے اندر۔ الکریم، اللہ کریم دی ذات تو انسان واسطے بڑی ہی مہربان ہے۔ توجہ کرو، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرکا، کس چیز نے تینوں دھوکے دے اندر ڈال دیتا ہے، بربک الکریم، اس رب العالمین دی ذات دے بارے دے اندر جوڑی ذات سب تو زیادہ انسان
انسان دے اتے مہربانی کرنے والی ہے۔ اگے اللہ کریم دی ذات نے اپنی صفت دا تذکرہ کیتا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک۔ انسان ویکھتا صحیح میں اللہ کریم دی ذات نے تینوں پیدا کیتا ہے۔ انسان کو پیدا کس نے کیتا ہے؟ اللہ کریم۔ الذی خلقک فسواک فعدلک۔ میں اللہ کریم دی ذات نے تینوں پیدا کیتا ہے، پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا۔ میں اللہ کریم دی ذات نے پھر تینوں برابر انسان بنا دیتا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ویکھتا صحیح میں اللہ کریم دی ذات نے تینوں کتنا خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اتنی خوبصورتی تینوں عطا کر دیتی ہے کہ اگر انسان دوسرے انسان نو ویکھ لوے جیڑا اس نالوں زیادہ خوبصورت ہوئے تو انسان ویکھدا ہی رہ جاندا ہے کہ اللہ کریم دی ذات نے اس نو کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنا حسین بنایا ہے، اور اس نو کتنا حسن و جمال اللہ کریم دی ذات نے عطا کیتا ہے۔ اگر یہ سارا کچھ عطا کرنے والی ذات اللہ کریم دی ہے تو اللہ رب العالمین فرماندے نے اے انسان ما غرک بربک الکریم۔ تو پھر رب دا در چھوڑ کے رب العالمین دی ذات نو چھوڑ کے تو پھر کیڑے پاسے جا رہے ہیں؟ یہ پہلا شک ہے، لیکن اتنے ایک لفظ ہے، اس لفظ نو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ الکریم عربی کا لفظ ہے، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس لفظ الکریم دے تین معنی ذکر کیتے ہیں۔ کتنے معنی؟ تین معنی۔ پہلا معنی الکریم اس ذات نو آکھدے نے کہ جڑا چیز انسان منگے بنا تے اللہ کریم دی ذات انسان نو بن منگے چیز عطا کر دے۔ انسان نہ سوال کرے، انسان اللہ کو نہ منگے، لیکن اللہ کریم دی ذات بن منگے انسان کو دے دے۔ اب اس کا تذکرہ بھی اللہ کریم دی ذات نے خود قرآن پاک کیا۔ اب یہ معنی یاد کرنا ہے۔ الکریم کا پہلا معنی کیا ہے؟ کہ بن منگے چیز عطا کر دے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ میں اللہ کریم دی ذات نے انسان نو ایک چنی ہوئی مٹی وچوں پیدا کیتا ہے۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين۔ پھر میں اللہ کریم دی ذات نے ایک گندے نطفے نو، ایک پانی دے قطرے نو ماں دے رحم دے اندر جا کے ایک جگہ دے اتے ٹکا دے ٹھہرا دیتا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة۔ پھر ایک ایسا دن بھی آیا میں اللہ کریم دی ذات نے اسی ایک گندے قطرے دے اتے اپنی کاریگری شروع کر دیتی۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔
وقت بنیا انسان، جس وقت بنیا انسان آیا دنیا دے اندر، اب انسان جس وقت بن گیا سوجھ بوجھ انسان نو ہو گئی، دنیا دے اندر چلن پھرن لگ گیا، اب انسان نو رب العالمین دی ذات یاد کوئی نہیں۔ اج اپنی جوانی دے اندر، اج اپنی زیب و زینت دے اندر انسان چل رہی ہے، پھر رہی ہے، لیکن جس ذات نے انسان نو پیدا کیتا ہے اس ذات دی طرف توجہ بھی انسان نہیں کرتا۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماندے نے فتبارک اللہ احسن الخالقین، او انسان ویکھ میں اللہ کریم دی ذات دی کاریگری کہ کدی او گندا قطرہ سی پھر اس نو بدلا تبدیل کیتا گل جمے ہوئے خون دے اندر، پھر ایک وقت آیا کہ اس نو لوتھڑے دے اندر تبدیل کیتا، پھر ایک وقت آیا گوشت ہڈیاں بڑیاں، پھر میں اللہ کریم دی ذات نے انسان کھڑا کر دیتا۔ اگر یہ سارا کچھ کرنے والی ذات اللہ کریم دی ہے تو پھر انسان اس چیز دا بھی اقرار کر لے فتبارک اللہ، پھر برکت دینے والی ذات بھی اللہ کریم دی ہے۔ لیکن اللہ نے اگلا جمعہ اس تو بھی بڑا اچھا فرمایا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، انسان ویکھتا صحیح اگر سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کریم دی ہے، برکتہ ڈالن والی ذات اللہ کریم دی ہے، تو پھر احسن الخالقین تینوں خوبصورت بنانے والی ذات بھی اللہ کریم دی ہے۔ ورنہ اگر اللہ کریم دی ذات چاہندی انسان تا بڑا دیتا ہے، اس دے اندر ایو جیا عیب رکھ چھوڑ دی تو انسان میں کس طرح پھر دوسرا انسان ویکھے۔ آج بھی دنیا دے اندر نظارہ کرو، اللہ نے بڑے بڑے خوبصورتیاں دیتی ہیں، بڑے بڑے خوبصورت لوگ نے، لیکن جس وقت انہوں دے اندر کوئی عیب آ جائے نا تو پھر انسان اس دی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اگر اللہ کریم دی ذات چاہتی ایک اکھ بڑھا دے وے انسان دی، بلا کون ویکھیا انسان، خوبصورتی نہیں رہتی۔ اگر اللہ کریم دی ذات ایک ہاتھ بناوے تو پھر کس طرح خوبصورتی ہو سکتی، لیکن اللہ کریم دی ذات نے پھر بھی انسان میں متوجہ کیتا قرآن پاک دے اندر الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ انسان تو کدی غور کیتا تے سوچے الم نجعل له عینین، میں اللہ کریم دی ذات نے تینوں دو اکھاں عطا کیتیاں، ولسانا وشفتین دو ہونٹ تینوں دیتے، اور ان دونوں دے درمیان ولسانا زبان رکھ چھوڑی، وہدیناہ النجدین پھر میں اللہ کریم دی ذات نے تینوں ہدایت دا رستہ بھی دکھا دیتا۔ اب توجہ کرو، جس وقت سارا کچھ کرنے والی ذات اللہ کریم دی ہے، خوبصورت انسان بنایا اللہ کریم دی ذات نے، اور یاد رکھو اللہ کریم دی ذات نے خود قرآن پاک فرمائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں اللہ کریم دی ذات نو قسم ہے کہ میں اللہ کریم دی ذات نے انسان میں خوبصورت بنایا۔ سبحان اللہ، یہ وکری گل ہے، خوبصورتی دے باوجود تیرے میرے طنز نہیں مکدے، تیرے میرے تانے نہیں مکدے، تیرے میرے گلے تے شکوے نہیں مکدے، لیکن یہ بھی کدی تو غور کیتا ہے، یہ بھی تو سوچے کہ تیری پیدائش ذرا کس چیز تو ہے، یہ سب کچھ کرنے والی ذات کس دی ہے؟ اسی وجہ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو متوجہ کیتا، یا ایھا الانسان، اے انسان ما غرک بربک الکریم، اس ذات دے بارے دے اندر تینوں کس نے دھوکے دے اندر ڈال دیتا ہے
چنگے تینوں خوبصورت انسان بنا دیتے سی. جس وقت سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کریم دی ہے تو پھر اللہ کریم دی ذات دے در نو چھوڑ کے کسی غیر دی طرف نہ جا. اب دوسرا معنی کیا ہے اس کا؟ الکریم اس ذات نو آکھ دینے کہ انسان گناہ کر دے. انسان کیا کر دے؟ گناہ کر دے، نافرمانی کر دے اللہ رب العالمین دی، لیکن نافرمانی بھی کر رہی ہے، گناہ بھی کر رہی ہے. اس دے باوجود اللہ کریم دی ذات نے کدی انسان دی روزی تا بند نہیں کی تھی. آج کتنے انسان ہیں میرے سمیت جڑے گناہ بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، رشوت بھی کھاتے ہیں، دوسرے دے مال دے اوتے ناحق قبضہ بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی دنیا کا انسان ہی جا وکھاؤ جس دی اللہ کریم دی ذات نے روزی بند کر دیتی ہو. رات نو ہر ایک انسان روٹی کھا کے سوتا ہے، پیٹ بھر کے سوتا ہے، لیکن انسان گناہ کر رہی ہے. اللہ کریم دی ذات دیکھ رہی ہے کہ انسان میری نافرمانی کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کی روزی تو نہیں بند کی تھی. کیوں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انسان روزی دے معاملے دے اندر بھروسہ اللہ کریم دی ذات تے رکھ. اس طرح بھروسہ تے توکل رکھ جس طرح ایک پرندہ رکھتا ہے کہ جس وقت تو صبح اپنے گھونسلے وچوں نکلدا ہے شام نو پیٹ بھر کے لوٹدا ہے، لیکن اپنی روزی نال لے کے نہیں ہوندا کہ ایڈی لمبی رات ہے میں رات کو کت بھوک لگ جائے گی تو کتوں کھاواں گا. نہیں، اس کے باوجود اللہ کریم دی ذات اس کو بھی تو روزی دے رہی ہے نا. لیکن اللہ کریم دی ذات نے قرآن پاک دے اندر متنبہ بھی کیتا ہے. پاک اتنے دنیا دے اندر الٹی گنگا بہ رہی ہے. اللہ کریم دی ذات نے وعدہ کیتا انسان تو میری عبادت کر، روزی کا معاملہ میرے پہ چھوڑ دے، میں جانا تے روزی جانے. لیکن انسان نے عبادت نو چھوڑ دیتا ہے، روزی کے پیچھے دوڑ گیا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. میرے پیارے پیغمبر تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنے اہل نو، اپنی بیویاں نو، اپنے امتیاں نو بِالصَّلَاةِ نماز دا حکم کر. اس کو مراد حقیقت دے اندر بیویاں نہیں، مراد امتی نے. کیا اللہ دے پاک پیغمبر یا اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ یا امہات المومنین کیا نماز نہ پڑھتے ہیں؟ تو آنے سارے نالوں کئی درجے اعلیٰ پڑھتے ہیں سن، لیکن سبق کس نو دیتا؟ امت. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. حکم کرو میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ نماز دا. نمبر 2 وَاسْتَبِرْ اور صبر کرنے دا. کیوں جا وقت بھی انسان تے آ جاوے جیسی حالت ہوئے ہر صورت دے اندر انسان دے اتے نماز فرض ہے. کسی صورت وچ نماز انسان دے اتے معاف نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ انسان دنیا تو چلے جائے اس تو بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان دے اتے تکلیف ہے تو تب بھی انسان نماز پڑھتا رہے. اگر انسان دے اتے تکلیف آ جائے اللہ رب العالمین فرماتے نے وَاسْتَبِرْ ہمیشہ واسطے صبر دا دامن پکڑ کے رکھ، صبر دا مظاہرہ کر، صبر دا دامن تو نہ چھوڑی. جس وقت دو کم امتی تو کردا رہا، انسان تو کردا رہا، تو پھر اگلی چیز میں اللہ کریم دے ذمے لا نسألک رزقا، رزق دے بارے دے اندر اسی تواڈے کولوں سوال نہیں کروں گے. روزی دین دا وعدہ تو
تو اللہ کریم دی ذات نے لیا نا. جس وقت وہ روزی دین کا وعدہ اللہ کریم دی ذات نے لیا تو پھر انسان کیوں نہیں بھروسہ کرتا اس پر؟ یہ شکوہ اللہ کریم دی ذات نے انسان کو کیتا. حالانکہ تینوں ہر معاملے دے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہے. تو اللہ کریم دی ذات کو چھوڑ کے کسی اور پاسے ٹور گئی. الکریم اس ذات نو آکھدے نے جیڑی ویکھدی بھی ہے کہ انسان گناہ کر رہی ہے، اس دے باوجود انسان دی روزی نہیں بند کردا. تیسری الکریم اس ذات نو آکھدے نے انسان گناہ کر رہی ہے، نافرمانی کر رہی ہے، فرما برداری نو چھوڑ رہی ہے، لیکن طاقت بھی رکھدا ہے کہ انسان گناہ کر رہی ہے تو میں اس دے کولو انتقام کیوں نہ لاواں. لیکن اس دے باوجود کدی اللہ کریم دی ذات نے فی الوقت انسان دی پکڑ نہیں کردا. اگر اسی وقت میرے بھائیوں پکڑنا شروع کر دے نا جس وقت انسان گناہ کردا ہے تو پھر کیڑا انسان دنیا دے جڑا محفوظ رہ جائے گا؟ ہر ورنہ پچھلی امتاں دے اندر ایک قانون کون سی؟ توجہ کرو، پچھلی امتاں دے اندر ایک قانون سی کہ جس وقت انسان گناہ کرتا سی اللہ کریم دی ذات فوراً اس کی پکڑ کرتی سی. حتیٰ کہ یاد ہوتا ہے تقریباً یا کسی کتاب دے اندر پڑھے یا کسی کو سنے عالم کو کہ جس وقت کوئی پچھلی زمانے دے اندر کوئی گناہ کرتا سی نا بند کمرے دے اندر جس وقت باہر نکلتا سی تو اس دے دروازے دے اوپر لکھ دیتا جاتا سی کہ انسان گناہ کر کے آیا. تو پھر کیوں نہیں سوچ ہوندی سانو کہ جیڑی ذات اتنی مہربان ہے تو پھر کیوں میں اور تو اس دی نافرمانی دے اوپر اتر آئے؟ اس دی نافرمانی نہ کریے. ٹھیک ہے، اگر انسان کو نافرمانی ہو جائے تو پھر انسان پلٹ کے اللہ کی طرف بھی تو آئے نا. معارف الحدیث دے اندر ایک حدیث ہے، پچھلے امتوں دے واقعات بھی جو ایک گل ہے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں دے اندر ایک انسان سی جس وقت وہ مرنے لگا اس نے اپنی بیٹیاں کو بلایا اور کہا کہ میرے گناہ بڑے نے، میری نافرمانیاں بڑیاں نے، جس وقت میں مر جاؤں نا تو پھر میرا جو جسم ہونا ہے نا اس نو کسی قبر دے اندر دفن نہیں کرنا بلکہ لکڑیاں لے آ کے میرے جسم کو جلا دینا ہے. سوال کیتا کیوں؟ تو کہنے لگا میرے نافرمانیاں تے گناہ اتنے نے کہ میں اللہ کی ذات کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. لیکن وہ طاقت نہیں سی رکھتا، اللہ کریم کی ذات وہ طاقت رکھتی سی. بیٹیاں نے اپنے باپ کی وصیت کے اوپر عمل کیتا. جس وقت اس جسم کی سوا بن گئی کچھ نو فضا دے اندر بکھیر دیتا اور کچھ نو دریا دے اندر پھینک دیتا. لیکن اللہ کریم دی ذات نے دونوں نو اکٹھا کیتا. پھر جو فضا دے اندر سی دوسری دریا دے اندر سی ان دونوں نو اکٹھا کر کے پھر انسان بنا کے اللہ کریم دی ذات نے اپنی دربار دے اندر کھڑا کر کے پوچھا کہ اے معاملہ تو کیوں کیتا ہے؟ تو اس انسان نے جواب دیتا اللہ میرے گناہ اتنے سن، میرے نافرمانیاں اتنا سن کہ میں تیری دربار دے اندر کھڑے ہونے کی شکل نہیں سی رکھتا، اس وجہ تو میں اے معاملہ انہیں ہر بار استعمال کیتا ہے. اللہ کریم دی ذات نے ارشاد فرمایا آج بھی اگر تو میری ذات کو ڈر گیا تیرے دل کے اندر اتنی بھی خوف پیدا ہو گیا ہے تو بھاگا پھالا نہ ہو، میں اللہ کریم دی ذات نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. پہلا شکوہ اللہ کریم دی ذات نے انسان کو کیتا کہ اے انسان ما غرک، کس چیز نے تینوں دکھ دے اندر ڈال دیتا ہے؟ بربک الکریم، اس ذات نو چھوڑ کے تو اور پاسے چل رہے ہیں.
حالانکہ انسان دا کم تے ایسی کہ انسان ہر معاملے دے اندر رجوع کردا تے اللہ کریم دی ذات دی طرف۔ اب تھوڑی جی توجہ میری طرف کرو، بس میں ایک نقشہ تمہیں دساں تو میں اگلی گل تے جاواں۔ اللہ کریم دی ذات نے کیو جیا نقشہ انسان واسطے پیش کیتا۔ جس وقت اللہ کریم دی ذات بچہ ماں دے پیٹ دے اندر ہوندا ہے، اللہ رب العالمین فرماندے نے فی ظلمات ثلاث، ترے اندھیریاں دے اندر میں اللہ کریم دی ذات نے اپنی کاریگری شروع کیتی ہے۔ کوئی ذریعہ نسی ماں دے پیٹ دے اندر خوراک ملنے دا، پرورش پانے دا، میں اللہ کریم دی ذات نے ناف دے ذریعے انسان دی خوراک پہنچائی، اس دے اندر روح ڈالیا، 9 مہینے انسان ماں دی پیٹ دے اندر رہا۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا انسان دنیا دے اتے آ گیا تے پیدا ہو گیا، جس وقت ایک ذریعہ سی خوراک دا او چلدا رہا۔ جس وقت دنیا تے انسان آیا، اللہ کریم دی ذات نے ایک خوراک والا ذریعہ بند کر کے ماں دی چھاتی دے اتے دودھ والیاں 2 نہراں جاری کر دتیاں۔ جس وقت انسان اور 2-3 سال گزرے، 4 سال گزرے، پھر انسان دا دودھ چھڑایا گیا۔ اس تو بعد جس وقت 2 نہراں دودھ والیاں بند ہویا، اللہ کریم دی ذات نے انسان واسطے 4 رستے روزی دے کھول دیتے۔ حلال جانور دا دودھ بھی تو استعمال کر رہی ہے، تا انسان کر رہی ہے، حلال جانور دا گوشت استعمال کر رہی ہے تو انسان کر رہی ہے۔ زمین دے اندر جو چیز پیدا ہو رہی ہے اس نو استعمال کر رہی ہے تو انسان کر رہی ہے۔ اگر اس دے اندر باغات پیدا ہو رہی ہیں تو انسان اس نو استعمال کر رہی ہے۔ جس وقت انسان اس دنیا تو جائے گا، اے 4 دروازے بند ہوں گے۔ اگر انسان دے اعمال اچھے ہوں گے، اگر انسان دنیا دے اندر اللہ کریم دی ذات دی فرما برداری کردا رہیا تو اللہ رب العالمین دا اعلان ہے، اے 4 جس وقت دروازے میں بند کر گا اللہ کریم دی ذات، پھر تیرے مرنے دی دیر ہوئے گی، میں اللہ کریم دی ذات تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیا۔ لیکن پہلے شکوہ دور کرنا ہے کہ انسان اللہ کریم دی ذات دے بارے دے اندر کسی کو دھوکا نہ کھا۔ دوسرا شکوہ اللہ کریم دی ذات نے انسان کو کیتا، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ایک سورت یاسین دی آیت ہے، کیڑی سورت دی ہے؟ اسی تقریباً عام صبح دے وقت اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن پڑھتے ہیں کبھی غور نہیں کیتا کہ اللہ کریم کی ذات نے آخر سورت یاسین نے آکھا کیا ہے۔ یا حسرتاً علی العباد، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے انسان تیرے اوتے افسوس ہے، علی العباد اے بندے تیرے اوتے افسوس ہے۔ کس چیز دے اوتے افسوس ہے؟ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ انسان تیرے کولو میرے پیغمبر ہے، تیرے کولو میرے رسول ہے، تیرے کولو او لوگ چل کے آئے جنہاں نے میری تبلیغ پہنچائی، جنہاں نے میرا پیغام پہنچایا، جنہاں نے میرا قرآن پہنچایا، جنہاں نے میری آیات پہنچایا، لیکن اس کے باوجود تو انہاں پیغمبراں دا، انہاں رسولاں دا، انہاں میرا پیغام پہنچاون والے لوگاں دا ہمیشہ واسطے مذاق کردا رہے۔ ما یستہزئون آخدے اس کی کہ دوسرے دا مذاق اڑانا، دوسرے دا ٹھٹھا کرنا، دوسرے دا مسخرہ کرنا۔ اور پھر یاد رکھو، جس انسان نے چاہے وہ رسول ہوئے، چاہے وہ وقت دا پیغمبر ہوئے،
چاہے وہ وقت دا عالم بھی کیوں نہ ہوئے، جس انسان نے اس دا مذاق بنایا نا، اللہ کریم دی ذات نے دنیا دے اندر بھی اس کو سزا دیتی اور آخرت واسطے تباہ کی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جیڑا کھانا کھا رہا سی، میری طرف دیکھو، کھانا کھا رہا سی، دونوں ہاتھ استعمال کر رہا سی، دونوں ہاتھاں دے نال کھا رہا سی، لیکن جس وقت اس دی طرف اللہ دے پاک پیغمبر نے دیکھا، اس نے ایک ہاتھ نال کھانا شروع کر دیتا، دوسرے ہاتھ نو سیر دے سکون نال کر لیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کل بیمینک، اے انسان سجے ہاتھ نو استعمال کر۔ سنت بھی تہی ہے نا کہ اگر جو بھی نیکی دا کام کرنا ہے تو کس نال شروع کرنا ہے؟ سجے ہاتھ نال۔ اس نے پھر دیکھا جس وقت پہلے دونوں ہاتھ استعمال کر رہے، دونوں ہاتھ چلا رہے سی، لیکن جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے دیکھا اس نے اس کو آرام دیتا تو اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کل بیمینک، اے انسان سجے ہاتھ نال کھا، سجے ہاتھ نو استعمال کر۔ آخر لگا اللہ دے پاک پیغمبر میرا سجا ہاتھ چلدا نہیں، میرا سجا ہاتھ کام نہیں کر سکتا۔ جس وقت اس نے اتنی گل کی تھی نا اللہ دے پاک پیغمبر نے، اگر انہیں مذاق کرتے ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر نے جواب دیتا، حالانکہ اس کا ہاتھ تے کام کرتا سی۔ آخر لگا اللہ دے پاک پیغمبر بی امین کا میرا سجا ہاتھ تک کام ہی نہیں کرتا۔ جس وقت اس نے اتنی گل کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لا استطیع، او انسان اللہ کرے تیرا سجا ہاتھ کام ہی نہ کرے۔ جس وقت مذاق بنایا اللہ دے پاک پیغمبر نے اتنی گل کی تھی، صحابہ کرام بیان فرماندے نے اسی اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے اسی جگہ دے اوتے اس انسان دا ہاتھ خشک ہو گیا۔ ایک معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ جیڑا آیا اس کا مذاق بنایا۔ اللہ نے ایویں نہیں شکوا کیتا انسان کو کہ جو بھی چل کے آیا اس کا مذاق نہ بنا بلکہ اس کی عزت کر، اس کی کیا کر؟ عزت کر، اس کا احترام ضروری ہے تیرے واسطے۔ جس وقت تو اس کا احترام کر سے تو پھر اللہ کریم دی ذات تینوں بھی دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی اس عزت کا تاج پہنا ہے۔ دوسرا شکوہ اللہ کریم دی ذات نے انسان کو کیتا کہ اے انسان جو بھی چل کے آیا میرا پیغام پہنچانے واسطے ہمیشہ واسطے ہر ایک انسان اس دا مذاق کرتا رہا۔